اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ آیت نمبر 4 ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 اور یہاں سے 13واں رکوع سٹارٹ ہوتا ہے، 13واں رکوع، سیکشن نمبر 13، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں 104 اینڈ 105 آیت۔ تو آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر پہلی مرتبہ جو ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ جو سٹارٹ ہوئی اور اب آیت نمبر 104 پہ ہم آئے ہیں، جہاں پہ اللہ پہلی مرتبہ یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہلی مرتبہ ایڈریس کیا ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، مت کہو راعینا، کیونکہ راعی جو ہے نا، عین جہاں آتا ہے راعی، اس کا مطلب ہے شیپرڈ۔ تو راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے شیپرڈ، اے ہمارے چرواہے۔ اور رائنا جیسے بولتے ہیں کہ ذرا ہماری طرف دیکھو، تو وہ ایک ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں ان لوگ نے اس کو چینج کر دیا، یہودیوں نے۔ ان لوگ نے کہا کہ تھوڑا سا زبان کو ٹویسٹ کرو اور بولو اے ہمارے چرواہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو آنکھ مارو، ہنسو اور بولو دیکھو ہم نے کیسا کیا۔ یعنی کتنی اوچھی حرکت ہے یہ، کتنی اوچھی حرکت ہے کہ راعی نہ بول کے اور اندر ہی دل میں خوش ہو رہے کہ ابھی تم اگر ہو اتنے مطلب رسول ہو، نبی ہو، تو دیکھو ہم نے تو ایسا کیا۔ تو یعنی کتنی چچوری حرکت نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کو چینج کروا دیا یہاں۔ اللہ نے کہا کہ مت کہو لا تقولوا راعینا، یعنی کہ اب یہ جو اس ورڈ کو یہ لوگ ٹویسٹ کر رہے ہیں نا، جیسے اپنی کتابوں میں ٹویسٹ کر رہے ہیں، وہاں ڈسٹورٹ کر رہے ہیں، ٹویسٹ کر رہے ہیں، تو یہاں بھی لوگ ورڈز میں بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا ورڈ دیا جس میں تم ٹویسٹ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کہا وقولوا، اور کہو انظرنا، انظرنا، یعنی ذرا ہماری طرف دھیان دیں یا ہماری بات کو سنیں، یا ایسے بولتے ہیں نا کہ جیسے ذرا مطلب ہماری بات ذرا سنیں گے، ایسا بولتے ہیں نا، تو یہ انظرنا۔ تو وقولوا انظرنا واسمعوا، اور سنو، اور برابر سے مطلب سنو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولیں کچھ تو اس کو برابر سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اب اللہ یہاں دیکھو سیدھا کافرین ہی ورڈ بول رہا ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عذاب علیم۔ اب یہ الف والا علیم ہے، علیم کا مطلب ہے پینفل، دردناک۔ تو اور کافروں کے لیے تو ہے ہی دردناک عذاب۔ تو اللہ کن کو کافر بول رہا ہے؟ جو بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ نے سیدھا ان کو کافر قرار دے دیا۔ او یو of faith, say not to the prophet Ra'ina, but say unzurna, and hearken to him. To those without faith is a grievous punishment. اب اس کی جو نوٹ ہے 106، the word disapproved is Ra'ina, which as used by Muslims meant please look at us, attend to us. تو رائنا جو ورڈ تھا، رائنا، را کا مطلب دیکھنا ہے نا،
تو رائے نا یعنی ہماری طرف ذرا دیکھیں، ذرا ہمیں ہمارے پر مطلب ہم کو دھیان دیں ہماری بات پہ، یا ایسا کچھ ہوتا ہے نا کہ جیسے تم کو کسی کو کچھ بات بولنی ہے تو اب تم اس کو بولو گے نا کہ مطلب ہماری طرف ذرا دھیان دیتے، ہماری بات سنتے، تو یہ وہ بات ہے. مگر اس کو اب بہت ہی ناپسند کیا گیا اس ورڈ کو. But it was ridiculed by enemies by a little twist to suggest some insulting meaning. تو جو دشمنان اسلام تھے یہودی، انہوں نے اس پہ تھوڑا سا ٹویسٹ کیا اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسلٹنگ جو ورڈز تھے وہ بول رہے تھے. سو an unambiguous word انظرنا، یعنی کہ جو ایسا ورڈ ہے انظرنا کلیئر ہے، بالکل اس میں کوئی ایمبیگیوس بات نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اللہ نے دیا with the same meaning is suggested کہ ذرا ہماری بات سنیں گے. The general lesson is that we must guard ourselves against the cynical trick of using words which sound complimentary to the ear but have a hidden barb in them. تو اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو ہمیشہ اس چیز سے بچانا چاہیے کہ جو یہ ایسے اوچھے لوگوں کی جو اس کے اندر ٹرک ہوتی ہے، ایک چال، کہ ایسے کوئی نہ کوئی ورڈ بولتے رہو، یعنی ورڈ بولتے رہو ایسے جو کہ یوں تو لگیں گے کہ جیسے اچھا بول رہے ہیں، کانوں کو لگے گا کہ نہیں بڑا اچھا بولا جا رہا ہے، لیکن اندر ایک چھپا ہوا ایک کانٹا ہے اندر. Not only must we be plain and honest in our words, ہم کو ہمارے الفاظوں کے اندر بہت ہی سیدھا سادھا پن ہونا چاہیے، یعنی چالاکی کے ورڈز بولتے نا لوگ کہ یعنی بولو ایک ورڈ اور اس کا میننگ کچھ اور نکلے یا ایسا، یہ نہیں کرنے کے لیے بولا گیا. تو ہمارے الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی صاف سیدھے اور شفاف ہوں اور آنےسٹ ہو، اینڈ آنےسٹ ان اور ورڈز، یعنی ہمارے ورڈز کے اندر بہت ہی آنےسٹی ہونی چاہیے، مکاری، بے ایمانی، جھوٹ اور فریب نہیں کہ بندہ ایسے کچھ بھی بول جائے اور پھر بعد میں یہ بولے کہ ارے مطلب یہ ایسا کیسا، یعنی کہ یہ تو اندر میننگ تو بدل گیا، یا پھر مطلب بندہ جو ہے اس کو لگے گا کہ یہ تو اچھا ورڈ بول رہا تھا لیکن اندر تو میننگ کچھ اور ہے نا. اس طرح سے مطلب ہم کو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہیے. We must respectfully hearken to the words of a teacher whom we have addressed. اب سمجھو جو بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے معلم اور ٹیچر ہیں، تو جب ان سے تم کوئی بات پوچھ رہے ہو اگر تو وہ تمہارے ٹیچر ہیں اگر، تو پھر تم کو بہت عزت کے ساتھ پوچھنا چاہیے، اور وہ ورڈز بھی تمہارے ایسے ہونا چاہیے کہ جو بعد میں تم اس کو سنو بھی جب وہ کچھ بولے ٹیچر. تو اب سوچو دنیا کے اندر جو بھی تمہارے ٹیچرز ہیں، تو اگر ان کو تم سے سچ مچ کچھ پوچھنا ہے تو تم ان سے برابر اچھے سے پوچھو گے. لیکن اگر تم کو ان کا مذاق اڑانا ہے یا اپنے چار دوستوں کے سامنے تم کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھو ہم نے ٹیچر کی بھی کیسے فرقی تانی، تو ایسے سب کرنے میں تم آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہو اور ایسے الفاظ بولتے ہو جو لگتے تو یوں ہے کہ ارے بڑے اچھے بولے گئے، لیکن اندر ڈبل میننگ، چھپے ہوئے میننگز ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ایسی بات ہوتی ہے جس سے تم ٹیچر کو بے عزت کر سکو. تو یہ چیز ہمارے کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. تھاٹلیس پیپل یوز وین ورڈز. جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، بے وقوف قسم کے لوگ جن کے پاس بھیجا نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، اب وہ ایسے بیکار کے الفاظوں کو یوز کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور پٹ فلش کوشچنس، اور یا پھر بے وقوفی کے کوشچن پوچھیں گے ٹیچر سے تاکہ سوچیں گے کہ دیکھو ہم نے کیسی مذاق اڑائی یا ہم نے کیسا ٹھلی اڑائی. اینڈ اسٹریٹ اوے ٹرن دیئر مائنڈس ٹو سم تھنگ ایلس. یعنی سوال تو تم پوچھ رہے ہو اور دماغ تمہارا کہیں اور ہی جا رہا ہے، تو تمہارا سوال پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟
یعنی تمہارا سوال پوچھنا نالج بڑھانے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ صرف مذاق ہے، چھچوراپن ہے، اور یا ٹیچر کی تم ٹھلی اڑا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو۔ آیت نمبر 105، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما یود نہیں مطلب چاہتے وہ لوگ، یعنی ان کی یہ کبھی بھی خواہش نہیں ہوتی کہ ما یود الذین کفروا، یعنی وہ جو کفر کر رہے ہیں یا جو کفر کے اوپر ہیں، جن میں ایمان نہیں ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کفرو کرنے والے، کفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ ہے اہل الکتاب، یعنی پیپل آف دا بک ہے، جوز اور کرسچنز، ولا المشرکین، اور مشرکین بھی جو پولیتھیسٹ، بت پرست، ہندو، آئیڈولیٹرز، یہ سب آ گئے اندر۔ عرب کے بھی جو مشرکین لوگ تھے جو بت پرستی کرتے تھے وہ بھی آ گئے، انڈیا کے، اور جہاں کہیں گریک اور یہ سب جگہ ہے نا، اس کے بھی، گریس، اور تو یہ سارے لوگ وہی ہے نا جیسے بت پرست، تو ان کو پولیتھیس، تو یہ سب ہی لوگ ہیں، مطلب اس میں سب لوگوں کا آ گیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ نہیں چاہیں گے یہ لوگ کبھی بھی، جو کہ اہل کتاب میں سے ہیں اور جو پولیتھیسٹ لوگ ہیں، مشرکین لوگ، ان ینزل علیکم، کہ نازل ہو آپ پر، من خیرن، یعنی کہ خیر میں سے کچھ بھی چیز آپ کے اوپر آئے، من ربکم، فرام یور رب، تمہارے رب کے پاس سے، تمہارے رب کے پاس سے کچھ بھی اچھا تمہارے پاس آئے، یہ ان کو پسند نہیں آئے گا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ یختص کا مطلب ہے خاص کر لیتا ہے، چوز کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، اور اللہ تو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے، بے رحمت ہی، تو اس کی رحمت جو ہے، اللہ کی رحمت ہے وہ، تو اللہ اپنی رحمت جس پہ بھی کرے، کیا اس پہ پابندی ہے؟ یا پھر وہ جو لوگ ہیں جن کے اندر جلن اور حسد بھری پڑی ہے، تو کیا ان کے مطابق چلے گا اللہ؟ اچھا ٹھیک ہے بھئی، تم کو جو پسند ہے وہ کرتا ہوں، یا تمہاری بات کو مان لیتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی جو مرضی ہے اور وہ اس کے لیے خاص کر دیتا ہے اس کو، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس قرآن کے لائق ہیں، چاہے وہاں کے سردار جو تھے بہت بڑے بڑے، ان کے چھتری لے کے چلنے والے غلام اور پنکھا جھلنے والے غلام، ان کے ریشم کے سلک کے کپڑے، موتیوں کے اور سونے کے ان کے گلے میں اور ہاتھوں میں مالائیں اور بریسلیٹس اور سب کچھ، لیکن اللہ کی نظر میں تو ان لوگ اس لائق ہے ہی نہیں کہ ان کے اوپر قرآن نازل کیا جائے۔ تو اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت، یعنی اللہ نے اپنے قرآن کو سوچو اپنی رحمت بولا ہے نا، تو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے جس کو بھی چن لیا ہے تو اللہ اسی پہ وہ رحمت نازل ہوئی۔ لوگوں کے کہنے پہ یا لوگوں کے مطابق یا جو وہ چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو بولیں گے کہ وہ فلانا سردار دیکھو کتنا مالدار ہے، اس کی تو کتنی عزت ہے، سب ہٹو بچو بولتے ہیں جب وہ رستے سے جاتا ہے۔ ارے تمہارے لیے وہ ہے نا، لیکن اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ اتنا بڑا باغی ہوگا، اتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ اللہ اس کے لک سے
وہ جیسے قارون کے بھی لک سے سب لوگ بڑے امپریسڈ تھے، تو کیا اللہ بھی امپریسڈ ہوئے گا کیا؟ استغفر اللہ۔ تو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے، اللہ نے جو بھی اس کی خاص جو رحمت ہے اس کے لیے اللہ نے جس کو بھی چاہا چن دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جن کو اللہ نے چنا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، ذو کا مطلب ہوتا ہے اونر، مالک، تو اللہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم، تو اللہ اپنا بہت بڑا جو فضل ہے، جو عظیم فضل ہے اللہ کا، گریس، باؤنٹی، اس کا وہ اونر ہے، مالک ہے، اور وہ جو چاہے وہ کرے، کہ اس کے اوپر کوئی نہ پابندی لگا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی حکم چلا سکتا ہے کہ یہ کیوں کیا، ارے یہ کرنا تھا، مکہ کے فلانے سردار، طائف کے فلانے سردار کو بھیجنا چاہیے تھا، ارے وہ لوگ کتنے بڑے نامچین لوگ ہیں بابا، تو وہ دنیا کے حساب سے نامچین ہے۔ اللہ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، وہ غریب تھے، وہ اورفن تھے، ان کو کوئی، ان کے پاس سہارا نہیں تھا، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کی نظر میں وہی سب سے ڈیزرونگ تھے۔